پھر آپ نے پوچھا کیا وہ گواہی نہیں دیتا؟ الیسا یشہد ان محمد رسول اللہ؟ کہا ہاں کہتا ہے مگر اس کے پڑھنے کا اعتبار ہے۔ الیسا یصلی، نماز نہیں پڑھتا؟ کہا ہاں پڑھتا، کوئی نمازیں نہیں ایسے رہو۔ فرمایا بس اولئک الذین نہی اللہ عن القتل، جو کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے اللہ نے مجھے روک دیا، مجھے نہیں حق دنیا میں ان کو قتل کرنے کا۔ منافق ہوں گے تو بھگتتے پھریں گے آگے جا کر۔ اسی لیے آپ نے جن کے بارے میں اندازہ تھا ان کے اعمال حرکات سے کہ یہ منافق ہیں، ان سے بھی مسلمان عورتوں کو نکاح ختم نہیں کیا۔ اچھی نیک مومن عورتیں ان کے گھروں میں رہی، وراثت میں حصہ دیا ان کو، ان کی اولادوں نے وراثت لی، جنازے پڑے گئے، قبرستانوں میں دفن ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ رسول کریم علیہ السلام پر بھی جب حکم نازل ہوا کہ آپ اس کے بعد ان کے لیے دعا نہ کریں، ایک واقعہ بھی نہیں بھی آپ نے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ آخری یہ آیت اتری تھی، چاہیے تھا نا کہ کوئی منافق مرتا حضور نہ پڑھتے، نہیں کوئی بھی نہیں آیا، اس لیے وہ صرف تنبیہ تھی۔ اسی لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے منافق ظاہر میں مومن بن گئے، بعد میں انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے حضور پھر ظاہر کے پابند تھے۔ ورنہ یہ سوال ہے جس کا ہر عالم کو جواب دینا پڑے گا کہ جب آیت اتری تھی کہ ان کی قبر پر نہ کھڑا ہو اور ان کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھے، تو پھر آپ نے کبھی ایسا کیا کہ کوئی مرا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی عبداللہ کے بعد؟ ہاں کوئی نہیں، نہ نماز جنازہ سے انکار کیا۔ وہ محتاط ہو، دنیا میں بالکل انہوں نے حرکتیں چھوڑ دی، اندر سے رہے تو رہے۔ اندر کا معاملہ تو اللہ نے سورۃ توبہ میں کہا کہ لا تعلم نحن نعلم، تو نہیں جانتا ہم جانتے اندر سے کون ہے کون۔ تو اسی کو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہے قانونی اسلام ایمان کہ جس کا فیصلہ کسی عدالت نے کرنا، اس کو مسلمان سمجھیں یا کافر قرار دے کے قتل کرے اور اس کی جائیداد ضبط کر لے اور بیوی کا نکاح ختم کرے۔ یہ ہے صرف کہ جب کوئی شخص اعلان کر دے معاذ اللہ کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، میرا ان پر ایمان ہے، اس کا نہیں رہا، یہ سرحد پار کرے گا تو کافر ہوگا۔ علماء امت جو تھے ہمارے سر وہ جانتے تھے کہ جو بات وہ مان کر اسلام میں داخل ہوا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ میں ابو بکر کو مانوں گا، علی کو مانوں گا، کسی کا نہیں کہا تھا، رسول کو ماننے کا کہا تھا۔ اسی لیے مجھ سے کئی مولوی پوچھتے ہیں آپ کا کہتے، میں نے کہا یار شیعہ ہوں خارجی ہوں ناصبی ہوں سارے صحابہ کے معنی ظاہر ہوئے، لعنت کرتے تھے، کافر کہتے تھے، مگر کسی صحابی اور تابعی نے ان کے ساتھ کفار والا سلوک نہیں کیا۔ جنگ بھی ہوئی، قتل بھی ہوئے، مگر جنازے پڑے گئے، ان کو مسلمانوں کی طرح دفن کیا۔ خود حضرت علی نے سلوک مسلمانوں والا کیا۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین نے سیرت عادلہ اختیار، بالکل انصاف کا سلوک کہ بغاوت کر دیا، قتل کیا، مگر کافروں والا معاملہ ایک بھی ان کے ساتھ نہیں کیا۔ اس لیے اسلام نام ہے اللہ کے رسول کو ماننے کا۔ بڑی پیاری بات اقبال نے کہی، ہم کہتے ہیں نبوت ختم ہوگی، مگر کسی کو اس کا حقیقی مفہوم سمجھ نہیں آیا۔ ایک مسئلے کی بات بنا دی کہ وہ مرزائی کہتے ہیں نبی آئے گا، ہم کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا، بات نہیں سمجھی کہ نبی بند ہونے کا معنی کیا۔ نبی بند ہونے کا مفہوم ہے کہ اب یہ امت بے فکر ہے، کسی کو مانے نہ مانے، کسی ولی غوث کتب کو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، بلکہ گاڑیاں دیتا، کافر ہونے کا خطرہ ٹل گیا۔ اب کافر ہونے کا اندیشہ نہیں رہا۔ جو شخصیتیں اللہ کی طرف سے آتی تھیں کہ یہ اللہ کا اپائنٹڈ ہے، نہ مانو گے تو کافر ہو جاؤ، پڑھو تہجدیں نمازیں، نبی ہے نہیں مانا گیا ساتھ، اب وہ ڈر نہیں رہا۔ کسی کے بارے میں کچھ سمجھتا اچھا ہے اچھا مانے، دوسرا سمجھتا میں نہیں اچھا سمجھتا کچھ بھی۔ اللہ رحمت فرمائے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر، ان کی مجلس میں ان کے ایک عقید مند نے کہا مولانا میں جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں وہ مولوی بلا ناگا ہر جمعہ میں آپ کو کافر، بے دین، یہودی، مرتد، بے ایمان بہت گالیاں دیتا، میرا جی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا۔ مولانا نے کہا یار میں نے جو دو چار حرف پڑھے ہیں نا دین کی، اس میں کہیں نہیں آیا کہ جو مودودی کو برا کہا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ کیسی بات، جو نبی بن جاتے ہیں نا کہ میں نبی ہوں میرے خلاف، آپ فرق کریں۔ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دیکھیں، ابو داؤد شریف دیکھیں، ان کے سامنے گالیاں دی ایک شخص، خلیفہ بھی تھے، آپ کو بھی رنج آیا طبی طور پر۔ ایک عقیدت مند بھی غصے میں آ گیا، اس نے کہا حضور اجازت نے سر اڑا دوں میں، آپ غصہ پی گئے۔ اتنے میں وہ شخص چلا گیا تو آپ نے پوچھا اس آدمی سے اپنے عقیدت مند سے کہ تم یہ پوچھتے تھے اگر میں اجازت دے دیتا تو قتل کر دیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کوئی قتل کیوں نہیں دی، فرمایا اسی لیے میں غصہ پی گیا۔ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں یہ مرتبہ سوائے نبی کے کسی کا نہیں۔ ہاں یہ بات اگر لوگ سمجھ لیں کہ دنیا میں فیصلہ کرنے کی جو بات ہے نا کہ مسلم ہے یا نہیں، صرف ایک پوچھیں حضور کو مانتا، قرآن سچا، دین صحیح ہے، اس کے بعد عمل میں کوتاہیاں ٹھیک ہے، کوتاہیاں اللہ اس کا فیصلہ کرے، اور حقیقی ایمان اللہ سے اس کا واسطہ کہ دل میں ہے یا نہیں۔ دنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے اسلامی شاعر کا۔ اب اس شخص نے صرف لا الہ الا اللہ السلام علیکم کہا تھا، کلمہ بھی نہیں پڑھا، مسلمان لشکر کو السلام علیکم کہا،
مسلمانوں کا نشان تھا، مگر انہوں نے کہا نہیں یہ مال بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے کر رہا، قبیلہ بھاگ گیا، اب یہ نے بہانا بنا۔ ناراض ہو کر اللہ نے اتارا کہ جب تم زمین میں پھرتے ہو تو چھان بین کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہیں سلام کہتا ہے اس کو تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ تب تک ہونا عرض الحیات دنیا، مال غنیمت لے آیا ہے نا، بکریاں وغیرہ سارا لوٹ کر حضور کو پیش کیا، آپ نے فرمایا میں نہیں قبول کر، یہ کوئی مال حلال ہے، یہ کوئی غنیمت حلال نہیں، تو انہوں نے ایک مسلم کو قتل کر دیا۔ کہنے لگے جی وہ اس طرح تھا قبیلہ باغ، فرمایا کوئی بات، جب اس نے اسلام کا اعلان کر دیا تمہاری تلواریں میان میں ہو جانی چاہیے، کیوں قتل کیا؟ دنیا کا مال چاہتے ہو، فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، یہ دنیا کے مالوں کو چھوڑو، اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں، دنیا بھی دے گا اور آخرت میں میرا نام میں، اس کا خیال کیا کرو، یہ بکریوں وغیرہ کے لالچ نہ پڑو۔ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، اللہ نے کہا اب تم بڑے بنے پھرتے ہو، چودھری دارالاسلام نصیب ہو گیا، مدینہ اسٹیٹ بن گئی، امن سے رہنے لگے، تم بن گئے بڑے متقی، لوگوں کو قتل کرتے پھرتے، پہلے تم بھی ایسے تھے کہ اپنے اپنے قبیلوں میں رہ رہے تھے، بے بس تھے، ہجرت نہیں کر سکتے، اگر اس وقت اسلامی لشکر تمہیں قتل کرتے پھرتے، مانتے ہی نہ تمہیں مسلم، کیا بنتا پھر؟ تم بھی تو پہلے اسی طرح بے بس اپنے قبیلوں میں رہ رہے تھے، تو اللہ نے تم پر فضل فرمایا، ایک بیس بن گئی، علاقہ مل گیا، تم یہاں آ گئے، تو اب تمہیں بھی چاہیے کہ اگر ایسے بیچارے کوئی مجبور مسلمان رہ رہے ہیں اپنے علاقوں میں، ان کو قتل نہ کرو، فتبین، اچھی طرح تحقیق کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ دونوں فریقوں کو سمجھا دیا کہ اگر وہ دھوکہ کر رہا ہوگا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، خود فیصلہ کر رہے گا، قیامت کے دن نبت لے گا، اس تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں، وہ فریب کرے گا اللہ اس سے نپٹے گا۔ اور اگر تم نے لالچ میں مارا نا، بہانے بنا کر کے نہیں یہ وجہ تھی وہ مسلمانوں کا ایسا، تو میں تمہاری کرتوتوں کو بھی جانتا ہوں، مجھ سے کوئی چھپا نہیں ہوا، تم مجاہدین بھی محتاط رہنا، غلط قدم نہ اٹھانا، اور وہ بھی فریب کریں گے تمہیں۔ یہ احکام اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اتارے کہ مسلمان صرف السلام علیکم کہہ دے کوئی اس کو چھیڑے، جب السلام علیکم کے علاوہ السلام علیکم تو بعض عیسائی بھی کہنے لگے، سیکھ گئے نا ہم سے، پہلے کبھی نہیں کہتے تھے، اور لا الہ الا اللہ کا اعلان کرے، محمد رسول اللہ کا کرے، صاف گواہی دے اللہ کے، اللہ ہونے کے رسول ہونے کی، اور چھپ کر بھی نہیں، سپیکروں پر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہی ختم نبوت کے بارے میں، لا نبی بعدی ذی احسان خدا سے۔ اب مولوی حضرات تمہارے لیے تو یہ علم کلام کا مسئلہ رہ گیا کہ نبی جاری ہے نہیں، تم نے اس اعلان کی اہمیت کو سمجھا ہی نہ کہ اعلان کر کے کتنا آزادی کا اعلان خدا نے کر دیا کہ لوگوں کی گردنیں آزاد ہوگی، کیا بے فکر ہو جاؤ، کسی کے نام ماننے سے تمہارے ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گی، رسول اللہ کو مانتے رہو اور کوئی بات نہیں، چھان بین کی کوئی بات نہیں۔ اس پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنا واقعہ لکھتے ہیں، اتنے بڑے صوفی کہ میرے شیخ تھے ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بہت بڑے ولی تھے، کہتے ہیں ایک شہر کا عالم ان کے خلاف تھا، میں اپنے پیر کی وجہ سے اس عالم سے نفرت کرتا، اس سے دوستی نہیں کرتا تھا، اس سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ خواب میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، سخت غضب اور ناراضگی کی حالت میں۔ آپ نے کہا محی الدین تو فلاں عالم سے نفرت کرتا؟ میں نے کہا ہاں۔ کیوں؟ میرے شیخ کو اچھا نہیں سمجھا۔ حضور نے ناراضگی میں فرمایا کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھے رسول نہیں مانتا، تیرے پیر کو ماننا کب سے دین بنا؟ تو مانتا تو مانتا، پھر وہ نہیں مانتا تو کیوں سے ناراض؟ میرا رشتہ تجھے یاد نہیں تو میرا کلمہ پڑھتا؟ صبح ہی جا کر معافی مانگی، تعلقات بحال کیے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ دین میں جو حضور کا آخری نبی ہونا یہ لفظ کی بحث نہیں کہ یہ ایک لفظ کا جھگڑا ہے، حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست تابز اسلام راشی راضا، بس جس طرح یہ ڈور سے کتاب بندی ہوئی نا ہر ورق ایک جگہ، امت کو جوڑا ہوا تو ختم نبوت نہیں، جب نبی کوئی نہیں آئے گا ٹکڑے نہیں ہو، مجدد پیدا ہو، محدث پیدا ہو، جو جی چاہے پیدا ہوتا رہے، اللہ سے جا کر تمغے لیتا رہے، ہمیں تنگ نہیں کر سکتا کہ مجھے مانو، نہ مانو گے تو کافر ہو، جو ایسا کہے گا تو وہ خود کافر ہو جائے، کوئی یہ دعویٰ نہیں آپ کر سکتا۔ دعوے کا اللہ تعالیٰ نے نقش توڑ دیا، دعویٰ نہیں آپ کسی نے کرنا، اور اسلام کی شیرازہ بندی قیامت تک کر دی کہ جب تک حضور پر امت متفق ہے وہ ایک۔ اور یہ یقین صاحب فرما رہے تھے آپ کے سامنے کہ رسول اللہ کو ماننے والے، حضور نے یہ دو حدیث پاک فرمائی، کوئی خرابی کی وجہ سے آلے کی بات حکیم صاحب کی سمجھ میں نہیں، آپ کی یہاں سے کئی لوگ شکایت کر رہے تھے، بات تو یہی تھی کہ حج کا دن تھا، آخری حج رسول کریم علیہ السلام کا، آپ کھڑے تھے پاس ہی ڈمرے کے، کنکریاں مارتے تھے، اور وہاں آپ نے فرمایا کہ آج کون سا مہینہ ہے،
لوگوں نے سمجھا کہ مہینے کا تو حضور کو پتا ذوالحج ہے، شاید کوئی حضور اور نام رکھنا چاہتے، چپ رہے کہ اللہ رسول بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحج نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کون سا شہر ہے؟ پھر لوگ چپ رہے کہ شاید کوئی نام رکھے۔ آپ نے فرمایا بلد حرام نہیں، وہ شہر جہاں کتنا اللہ نے پابند کیا ہوا، یہ دن جو ہے یہ یوم النہار نہیں۔ پوچھنے کے بعد فرمایا جب تین چیزیں اکٹھی ہیں، دن حرمت والا، شہر حرمت والا، مہینہ حرمت والا، تو مسلمانوں تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن، آج کا یہ مہینہ اور آج یہ شہر حرام ہے۔ جو حرمت رغب ان کا تمہارے دلوں میں، یہ جانو کہ مسلمان کے مال اور جان کی یہ قیمت ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو سود ہے ماں سے زنا کرنے سے 36 گنا زیادہ اس کا جرم ہے، ایک درم کا۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو جو ہے نا اس پر حملہ کریں، کسی مسلمان کو آج ذلیل کریں، اس کے بارے میں جھوٹی باتیں کریں، اس کے دوستوں اور لوگوں کے سامنے چاہیں کہ اس کا وقار نہ رہے۔ فرمایا استعارہ مومن کی عزت پر تم نے حملہ کر دیا۔ یہ تو اس سے بھی بڑی حرمت کی بات تھی کہ کلمہ گو تھا، اس کے دل کا لحاظ کرنا تھا، اس کا دل رنجیدہ نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار کہتے تھے کہ اکرام المومن جو ہے کہ مومن کی عزت کی جائے اور اس کو خوش کیا جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تم کسی مومن کو خوش کرتے ہو تو مجھے خوش کرتے ہو، اور جب مجھے خوش کرتے ہو تو تم اللہ کو خوش کرتے ہو۔ ہاں، مومن کو چھوٹی بات ہے کلمہ کو۔ اس لیے فرمایا کعبہ پتھروں کی عمارت ہے، مومن کا دل جو ہے یہ رب کی گزرگاہ ہے، اس کو نقصان نہ پہنچا۔ باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں نے کئی حج کیے مگر دل نہ ہاتھ آیا، مگر جب دل ہاتھ آ گیا میں نے سمجھا حج تو یہ ہے، اصل حج تو اس کا ہے، طواف کرے اس کا، اور طواف اس کا ہر وقت ہو رہا، ہر وقت بیت اللہ جو ہے نا ہمارے اندر اس کے گرد طواف ہو رہا۔ طائفین کون؟ خیارات، نیک بات جیسے وہاں گھومتے ہیں نا ملے ہی بات بھی گھوم رہے ہیں، ہمارے دل کے گرد بھی گھوم رہے ہیں خیالات، ایک لمحہ بھی نہیں فارغ ہم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اچھے خیال آ رہے ہیں، لے رہے ابھی برے آ رہے ہیں، طواف اب بھی جاری ہے، اور اللہ نے جیسے وہاں معاف کر دیا کہ برے بھی جو ہے نا وہ میرے گھر آ گئے معاف، یہاں بھی کہہ دیا کہ دل میں جو برے خیالات آئیں گے نا اگر تو عمل نہیں کرے گا اور اس کا اعلان نہیں کرے گا ہم وہ اس پر ثواب ہی لکھیں گے، گناہ نہیں لکھیں گے، ثواب لکھیں گے۔ اس لیے اندر جو ہے نا بیت اللہ والقلب بیت اللہ جل جلالہ، اب کوئی عام صوفی نہیں کہہ رہا، شیخ ابن قیم کہہ رہا رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم جیسا محدث فقیہ کہتا ہے کہ القلب بیت اللہ جل جلالہ، یہ انسان کے اندر جو دل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ عرش اس کا یہ گھر، اس لیے اس کی حفاظت کرنا، اس میں کوئی قدورت نہ آنے دینا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کہتا ہے اس کا خیال رکھو ورنہ ایک مومن کو قتل کر دیا، اس کی تم نے رسوائی کر دی، تم نے تو کئی کعبے گرا دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ جی اللہ اکبر، آ جائیں حکیم صاحب۔ وہ مولانا نے جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہے اس میں ایک مسلمان کی نادانستہ قتل کر دی جائے گی، تو جو یہ کہا گیا کہ ماں کان المومن یقتل المومن، کہا کہ مومن تو قتل نہیں کر سکتا کسی مومن کو، ہاں نادانستہ طور پر غلطی سے ہو جائے، تو باقی کی سزا بیان ہوئی ہے جو نادانستہ طور پر قتل کرے گا اس کے لیے وہ غلام کو آزاد کرانا یا دیت کا ہونا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے حالانکہ قرآن مجید قصاص ہے، پھانسی تو اس کو لگے گی اور وہ قتل بھی کیا جائے گا، لیکن اس کا بالکل ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ عتاب جو ہے اس میں وہ دیکھیے کتنا ہے کہ ہماری قتل المؤمن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، بالکل قصاص کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ جو قصاص اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کو پھانسی لگ جاتی ہے وہ ٹھکانے لگ جاتا ہے، دوبارہ تو پھانسی اس کو نہیں لگ سکتی یہاں، تو جو عتاب۔ مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مفت منکر تھے، وہ کہتے نہیں اور گناہ بے شک بخشے جائیں، قتل تو نہیں بخشا جائے۔ لوگ ان سے یہ پوچھتے، وہ کہتے یہ آیت سب سے آخری ہے جو تم سورہ فرقان کی پڑھتے ہو نا کہ جس نے شرک کیا اور قتل کیا اور زنا کیا توبہ کر لے تو اللہ بخشے گا، وہ تو کافروں کے لیے تھی کہ کافر جو ہیں جب وہ کافر ہیں انہوں نے کام کیے اس کے بعد توبہ کر لی اور بعد آ گئے ان کے شرک کفر کو کہا کہ ان کا شرک، ان کا قتل، ان کا زنا معاف کر دوں گا۔ یہ مومن کے لیے تو یہی آیت اتری، اس میں تو کوئی استثناء نہیں۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں جب یہ جھگڑا ہوا کہ قاتل کے لیے بھی معافی ہے جان بوجھ، تو میں پھر
کوفہ پہنچا، کوفہ سے سفر کر کے آیا، ہاں وہاں